الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ضیاء درود و سلام مطبوعہ مکتبۃ المدینہ صفحہ نمبر 10 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھو کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بابا جان، میرا سوال یہ ہے کہ ایک جگہ پہ کرائے پہ دی ہوئی ہے اور اس جگہ پہ گانے باجے چلتے ہیں اور جو اس جگہ کا مالک ہے وہ اس کو منع نہیں کرتا مگر اس کا جو بیٹا ہے وہ منع کرتا ہے۔ تو پیارے بابا جان، یہ میرا سوال عرض ہے کہ کیا وہ جو اس کا بیٹا ہے وہ گنہگار ہوگا کہ نہیں گنہگار ہوگا؟ گانے سے منع کرتا ہے، گانا باجا بجانے سے، یعنی بیٹا منع کرتا ہے گانے باجے مت بجاؤ، جی، تو گناہگار کیوں ہوگا؟ اس طرح کہ جب وہ گھر جائے گا تو وہ اس سے بھی گانے باجے سننے پڑیں گے، محلے میں چلتے ہیں، تو اس سے وہ گنہگار تو نہیں ہوگا؟ کان میں آواز آ رہی ہے نا، جی خود دلچسپی سے سن نہیں رہا نا، جی تو اب گزرتے ہوئے آواز تو ہر طرف سے آتی ہوتی ہے، تو اس طرح مطلب یہ کہ بسوں میں بیٹھتے ہیں تب بھی آواز آتی ہے، ہوائی جہاز میں بیٹھو تو بھی میوزک چلتا ہے، تو یوں مطلب جو دلچسپی سے سنے، قصدن سنے، اس کا حکم الگ ہوتا نا۔ تو اب یہ کہ کسی نے کرائے پر مکان دیا، اس میں اگر کسی نے گانے سنے تو کرائے پر مکان دینے والے کا اس میں کوئی جرم نہیں ہے، جبکہ اسی کام کے لیے اس نے نہ دیا ہو، ورنہ تو باہر پھر تو مکان بنانا، کرائے پر دینا، بیچنا سب خطرے میں پڑ جائے گا۔ کون سی عمارت ایسی ہے، کون سا مکان بیچنے والا ایسا ہے کہ جس کے بکے ہوئے مکان میں لوگ گانے نہ بجاتے ہوں، ٹی وی نہ چلاتے ہوں، یعنی گناہ بھرا، یہ تو کوئی بچ ہی نہیں سکتا، اور طرح طرح کے گناہ لوگ کر ہی رہے ہوتے ہیں۔ تو جب تک اس گناہ کرنے کے لیے نہ دے مکان تب تک گناہ گار نہیں ہوگا۔ نہ چھری بھی نہیں بیچ سکتے، چاہے چھری سے بکرا بھی کٹتا ہے، بندہ بھی کٹتا ہے، ہاں، لیکن اگر چھری اس لیے دی کہ بندہ کاٹے گا، یہ بندہ کاٹنے کے لیے لے جا، تب گناہ گار ہوگا۔ ذیشان رضا عطاری، جامعۃ المدینہ، فضائل مدینہ، عالمی مدینہ مرکز، دورہ حدیث شریف۔ پیارے باپا جان، ہجرت حبشہ جو پہلی ہجرت تھی وہ ربیع الاول میں ہوئی، اور ہجری سال کا آغاز ہجرت سے ہوا، تو اس میں محرم سے ابتدا کیوں ہے؟ پہلا مہینہ محرم کا کیوں، ربیع الاول کا کیوں نہیں ہے؟ حضرت مفسر شہیر مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اسرار الاحکام 384 میں ایک سوال قائم کر کے اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ سوال: عربی سال ذی الحجہ پر ختم اور محرم سے شروع ہوتا ہے، ان مہینوں میں کیا مناسبت ہے؟ ہجرت ربیع الاول میں ہوئی تو چاہیے تھا کہ ہجری سنہ ربیع الاول سے شروع ہوا کرے۔ جواب: اسلام کی ہر چیز کی بنیاد عبادت اور قربانی پر ہے۔ ہولی دیوالی میں کھیل کود ہے، مگر عید بقر عید میں عبادت و قربانی۔ چونکہ ذی الحجہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرزند کی قربانی پیش فرمائی اور محرم میں بہت سے پیغمبروں نے قربانیاں پیش کی، اسی محرم میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی قربانی ہونے والی تھی، لہذا اسلامی سال
قربانی کے مہینے پر ختم ہوتا ہے اور قربانی کے مہینے سے شروع، تاکہ معلوم ہو مومن کی ابتدائی زندگی بھی قربانی پر ہے اور انتہا بھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاپا جو اسلام عرض کرنا چاہتے ہیں ان سب کا سلام عرض کرتا ہوں۔ علیکم وعلیکم السلام۔ دیکھو آپ نے مائک لے لیا لیکن یہ لگے میں، اب سمجھ گئے نا اب یہ کیسے ہوگا آپ لوگوں کا معاملہ، احترام مسلم کیسے پیدا ہو جذبہ۔ باپا اس میں احترام مسلم کا پہلو کیا ہونا چاہیے اور آپ کیا مدنی پھول اشارتاً جب بیان فرما رہے ہیں؟ وہی مطلب میں نے کہ نرمی، کوئی مائک نہیں دے رہا تو اس کو گھورنا، پھر جس کے ہاتھ میں مائک ہے اس کو کھا جانے والی نظر سے دیکھنا کہ میرے کو بولنے دے، اشارے میں۔ تو یہ مطلب جو یہاں تو ظاہر ہے کہ عوامی عدالت ہے، وہ آپس میں خدا جانے کیا ماحول ہوتا ہوگا طلباء کرام کا، خدا بھی جانتا ہے، اس کی عطا سے بندہ بھی جانتا ہے، بندے کو بھی اندازہ ہے کیا مطلب ان کا آپس میں اللہ گلہ کیسا ہوتا ہوگا، کوئی دانت توڑتا ہوگا، منہ توڑتا ہوگا، سر پھوڑتا ہوگا، الفاظ میں کبھی ٹھوک بھی دیتے ہوں گے۔ نہیں یار، مسلمانوں کے ہاتھوں میں نرم ہونا چاہیے۔ ہماری شان کاش اس قرآنی حکم کے تابع ہو جائیں اور ہم کاش 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 میں بھی رحماء بینہم کا مصداق ہو جاؤں کہ مومن کی شان یہ آپس میں مہربان ہے، اس کے رحماء بینہم اس کے مصداق کو صحابہ کرام علیہم الرضوان خاص کرتے۔ یہ آیت کریمہ جو ہے، اور اس میں بھی مفسرین فرماتے ہیں کہ رحماء بینہم میں وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدرجہ اتم یہ صفت آپ میں تھی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بعد میں اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے ہی سخت ہیں۔ اس کے بدرجہ اتم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظہر تھے۔ جی ہاں، باقی رحماء بینہم تو سبھی تھے، صحابہ کرام تو سب عادل ہیں، ایک بھی ان میں فاسق نہیں تھا، یہ سب آپس میں مہربان تھے اور کافروں پر سخت تھے۔ اور ہم لوگ ہیں کہ بس وہ آپس میں سخت ہیں، الٹا حساب کتاب چل پڑا ہے، کیا ہوگا؟ اور آپ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے قوم کی رہنمائی کرنی ہے، مسجد و محراب کی زینت آپ نے بننا ہے، لوگوں کو واضح و نصیحت آپ نے کرنا ہے۔ تو اگر کردار میں کمزوری ہوگی، احترام مسلم کا اندر جذبہ نہیں ہوگا تو بنے گا کیا امت کا؟ تو سبھی کو میں کہہ رہا ہوں ایک دوسرے کی طرف، کسی کی طرف مت دیکھے، وہ مطلب تقریباً اس میں مطلب کوئی بچا ہوا ہوگا، باقی اب بھی بھلے اپنے مسکرا رہے ہیں۔ جب میرے بھی مزاج کے خلاف کوئی بات ہوگی نا تو پھر میں بھی بتا دوں گا کہ میں کون ہوں۔ ہماری حالت یہ ہے، ہم میں سے بہت کم ہی ہوگا کوئی شریف ہو، باقی تو سب مطلب جب غصہ آتا ہے تو کیسا احترام مسلم اور کیسا مطلب یہ واضح و نصیحت، بس وہ جب کھوپڑی گھوم جاتی ہے تو سامنے والے کی ٹھیک ٹھاک ہم لوگ مطلب بے عزتی کر دیتے ہیں، کیا ہوگا؟ اللہ تعالی رحماء بینہم کا صدقہ ہم سب کو عطا کر دے، ہم آپس میں مہربان ہو جائیں۔ پاپا ابھی تو مطلب کسی نے سختی کی تو ہم نے جواب میں اس کے خاموش رہے، اس کے احترام مسلم کا جذبہ تھا، پھر پیچھے جا کے اس کے لیے جو نا ہم نے برائی بیان کی کہ اس نے میرے پہ سختی کری، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، تو دوسرے کو بیان کرنا یہ احترام مسلم کے خلاف ہوگا کہ نہیں؟ ظاہر ہوگا، احترام مسلم کے بھی خلاف ہوگا اور اس میں گناہگار بھی ہوگا، کیونکہ اگلے پر تو اگلے کو ڈیگریڈ کر رہا نہیں، غیبت کر رہا ہے اس کی، اللہ کوئی اگر درست وجہ ہے اس کے پاس شرعن، وہ ایک مستثنا ہے۔ کبھی بتقاضۂ بشریت
کوئی ایسی غلطی ہو بھی جائے تو بندے کو چاہیے کہ معافی مانگ لے، توبہ کر لے، معافی مانگ لے۔ ابھی حال ہی کی بات ہے، تو اسی عشر محرم کی بات ہے کہ مجھے وہ عشاء کی اذان ہو چکی تھی اور وضو استنجا وغیرہ کرنا تھا، تو ایک اسلامی بھائی میری طرف بڑھے، میں نے اشارہ بھی کیا کہ میں یار مجھے تیاری کرنی ہے، انہوں نے کوئی گفتگو کی مجھ سے، اب میں نے سن لی اس کی، اب پھر دوسرا جب اس نے اب دوسری گفتگو شروع کی ایک، تو پھر میں نے اس کو تھوڑا کہ یار مجھے مطلب کیا وضو کرنا ہے، یوں تھوڑا میں نے تھوڑی سخت، الگ کے شرعن تو اس پہ کوئی مجھے نہیں لگتا گرفت ہو، کہ ویسے پیر مرید کو ڈانٹ سکتا ہے ضرورتاً، باپ اولاد کو ڈانٹ سکتا ہے، تو خیر پھر بھی مجھے یوں ہوا کہ یار اس کا دل کہیں دکھ گیا ہوگا، پھر میں نے اس کو اپنا صوتی پیغام بھیجا کہ میں نے آپ کو ڈانٹ دیا تھا، مجھے معاف کر دو، اس کو دعاؤں سے، اور ایسا دیا کہ میرا خیال ہے کہ اس کو اب 12 ماہ 25 ماہ تحفے میں مجھے بھجوانے چاہیے۔ یہ اپنی فضیلت، میری فضیلت کے باب میں مت لیں، اس کو اپنی آخرت کے لیے اس کو قبول کریں کہ کبھی کچھ ایسا ہو بھی جائے، ہو جاتا ہے، جیسے میں نے کہا مجھ سے ہو گیا، اگرچہ خطا اسی کی تھی کہ پھر میں نے اب مجھے سارے پول کھولنے پڑے اپنے، کیوں اس کو مطمئن بھی کرنا تھا کہ میں نے کیوں اس کو ڈانٹا۔ میں نے کہا میرے کو بعض اوقات میں اب دیکھو نا، میرے تمام کل پرزے جو ہے نا ایکسپائر ڈیٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو ایک امراض ہوتے ہیں بعض، تو میں نے کہا میری پوزیشن یہ ہے کہ مجھے جماعت کے لیے اوپر پہنچنا تھا، ٹائم بالکل تھوڑا، استنجا بھی کرنا، وضو بھی کرنا، پھر میں اس طرح کا مریض ہوں کہ کئی بار ایسا ہوا ہے میرے ساتھ کہ میں پیشاب کر کے وضو خانے پر بیٹھتا ہوں، آدھا وضو کر لیا پھر پیشاب لگ جاتا ہے، پھر اٹھ کے بیٹھ جاؤ پیشاب کرنے کے لیے، پھر آؤ، تو یوں میں مطلب میں بولنا پسند نہیں کرتا، لیکن مطلب میں نے اس کو یوں سمجھانے کے لیے کہ کسی طرح یہ مطمئن ہو جائے مجھے معاف کر دے، کہ نہیں میرا باپا مجبور تھا بیچارہ، اس نے میری دوسری بات اس نے نہیں سنی، دوسری کے بعد تو تیسری نہیں کرے گا اس کی گارنٹی نہیں تھی نا۔ جماعت، یہ تو وضو ہوگا اس کا تو جوان تھا، بھاگ کے کھڑا ہو جائے گا مسجد میں جماعت سے، میں کیا کروں گا، اوپر میرے لیے تو اوپر جماعت کا اہتمام ہوتا ہے، ہر میری وجہ سے ہی ہوتا ہے نا، اس سیکورٹی کی وجہ سے، تو یوں اب آدمی کی مجبوریاں ہوتی ہے، میں یعنی اتنا مجبور ہونے کے باوجود اور اپنے مطلب مرید سے، ایک مطلب جوان مرید سے معافی مانگو، اور آپ بالکل سیم چل رہے ہیں، آپس میں ایک عمر ہیں، آپ لوگ معافیا نہیں مانگتے بلکہ یار انا کا مسئلہ بنا لیتے، میرا قصور نہیں ہے کیوں معافی مانگو، اس کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا ہے، معافی مانگو، یہ میرے سے معافی مانگے، یہ ہم کر تو لیں گے، لیکن ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ قیامت کے روز بھی معافی کے محتاج ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے معافی کی بھیک ہم مانگیں گے، آج بھی مانگتے، اگر رب ناراض ہو کر معاف نہیں فرمائے گا تو کیا کریں گے؟ جب بھی کسی پر غصہ بھی آئے نا تو کاش ہم یہ سوچیں کہ آج یار اس پر غصہ کر رہے ہیں، اگر رب ہم پر غضب فرمائے گا تو کیا بنے گا؟ خدا کے غضب کو یاد کریں گے، غصہ جو ہے نا کھڑا نہیں رہے گا انشاءاللہ، جبکہ کما کو یاد کریں کہ آج ہم اس کمزور پر غصہ اپنا نکال رہے ہیں، تو یار رب کے سامنے تو ہر ایک کمزور ہے، اگر اس نے غضب فرمایا تو اس کے قہر و غضب سے بچانا کس نے؟ تو یوں مطلب بس تقاضا بشریت کبھی ہو ہی جائے، ہونا نہیں چاہیے، ہو ہی جائے تو پھر چھوٹے باپ کا بن کر معافی، توبہ کر لے اللہ سے بھی جبکہ ناحق کیا ہو، اور معافی بھی مانگ لے، تو اس طرح۔ اچھا اب جیسے کہ میں کئی بار کہتا ہوں کہ میں سب کے سامنے آپ کو ذلیل کر دوں، اور کان میں پھر احساس ہو بھی گیا، کان میں بول دوں سوری، تو یہ نہیں چلے گا۔ اگر 100 کے سامنے میں نے آپ کو ذلیل کیا تو 1900 کے سامنے مجھے معافی مانگنی ہوگی، یا کم از کم 100 کو اطلاع ہو جائے کہ میں نے معافی مانگ لی۔ السر بالسر والعلانیت بالعلانیت، خفیہ گناہ کی خفیہ توبہ، علانیہ گناہ کی علانیہ توبہ۔
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बापा जान, बदगुमानी और एहतराम मुस्लिम के हवाले से मदनी फूल मज़ीद अता फरमा दे। बदगुमानी जैसे एक ही घर के अंदर कज़न इकट्ठे रहते हैं तो पर्दे के मसाइल हैं, एक दूसरे से पर्दा करना है अपनी कज़न से। अब वो 2-3 माह बाद अपने घर गया तो वो उसको नहीं मिलता, वो पर्दे में रहता है, तो उसको बदगुमानी है कि पता नहीं ये मुझसे नाराज है। तो अब ये उसको मिले या ना मिले तो किस तरह से ये पर्दा करे। और दूसरा एहतराम बदगुमानी और एहतराम मुस्लिम इकट्ठा कि बस औकात किसी प्रोग्राम के अंदर या किसी महफिल के अंदर चंद दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे खाने की तकसीम कारी हो रही है तो वो आपस में अपने ही दोस्तों को दे रहे हैं, खाना तकसीम कर रहे हैं, तो दूसरों को बदगुमानी है कि पता नहीं हमें क्यों नहीं दे रहे। अब उनको क्या अंदाज अपनाना चाहिए कि दूसरे बदगुमानी से भी बच जाएं और एहतराम मुस्लिम भी पैदा हो जाए। जज़ाकल्लाह। अब उसको तो कजिन को तो मनाना खतरे की घंटी है। कजन के पर्दे वाला वो पर्दा कैसे? अब वो लड़की को, जवान लड़की को मनाने जाएंगे कि मैं तुमसे मतलब यानी कि, तो उसको मतलब यानी कि किसी तरह भी हुक्म शरई मालूम हो जाए, इसके जरिए, अम्मी के जरिए भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर वो ये बदगुमानी करती है तो क्या बिगाड़ लेगी अपना कि ये मुझसे नाराज है, और ये इसको बदगुमानी का हुक्म भी लगाएंगे या नहीं, ये भी काबिल गौर है। तो उससे तो रखनी नहीं है तरकीब। अब रहा ये कि वो दोस्तों को दे रहा है तो ये तो खुद मतलब ऐसी जगह खड़ा हो ही गया कि सिर्फ दोस्तों को दे रहा, तो अब बदगुमानी क्या हो, तो सामने सामने हो रही है गड़बड़, तो सबको देना ही चाहिए। जब इसको तकसीम करने के लिए कहा गया है तो अब अपने दोस्तों को ही दे रहा है, तो आया ये खयानत होगी या क्या होगा? ये अच्छी अच्छी चीजें, अच्छी अच्छी बोटियां निकाल कर अपने दोस्तों को दे रहा, रवाम को आलू टिका रहा है, तो ये भी जबकि वो किसी ने खड़ा किया तकसीम करने के लिए, तो बदगुमानी की। अब तो खुला खुला मुजरिम नजर आ रहा है कि ये मतलब वो दोस्त नवाजी कर रहा है। तो इसलिए ऐसा तो करना नहीं चाहिए, सबको यकसा तकसीम करना चाहिए। इसमें एहतराम मुस्लिम को भी अपने शामिल कर लें कि सबके साथ उसने सलूक कर रही है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।